تھا ہدایبہ پیپر مل میں اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے. اس کے اوپر BBC فلم بنی ہوئی ہے, وہ قاضی فیملی جو لنڈن چوری کر کے پیسہ وہاں بھیجتا تھا. اور یہ جو ہے شہباز شریف, اس کو اور اس کے بیٹے کو انڈر ٹرائل تھے, سزا ہونے والی تھی ان کو 16 ارب روپے کے کیس پہ, وہ جو FIA کا کیس تھا. نواز شریف وہ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں, مفرور ملک کا مجرم ہے, وہ باہر جا کے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں. جی آرمی چیف بھاگے جا رہے ہیں, اسے فیصلے لے رہے ہیں. زرداری اس کے کیسز معاف ہو رہے ہیں. یہی نون لیگ نے اسے 2 دفعہ جیل میں ڈالا تھا چوری پہ, آج اس کے ساتھ ملے ہوئے کیسز معاف ہو رہے ہیں. میں تمام سینیٹرز کو, تمام پارلیمنٹیرین کو اور تمام وکلاء, میں سینئر وکیل ہوں. رشید رضوی, فاروق نائک, یہ میرے کلاس فیلو تھے, گولڈ میڈل میں نے لیا. امریکہ کے اندر ٹیکساس سپریم کورٹ میں نے وکالت کی. میں تمام وکلاء کو اور تمام پارلیمنٹیرین کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر عدالت عظمیٰ سے, اس ملک کے انصاف کے اداروں سے مجھے انصاف نہیں مل سکتا تو پھر بند کر دیجئے یہ پارلیمنٹ اور بند کر دیجئے ہر عدلیہ. اس لیے کہ اگر ایک سینئر وکیل کو اور ایک سینئر پارلیمنٹیرین کو 17 سال میرے ہو چکے ہیں سینٹ کے اندر, اگر انصاف نہیں مل سکتا ان چند لوگوں کو جو مجھے لے کے گئے, ہم ارتھ نہیں کر سکتے جو کچھ انہوں نے کیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ انصاف کا نظام, عدل کا نظام پاکستان کے اندر مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے, اور ان دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے. دو چیزیں اور میں ایڈ کر دوں. صالح محمد کو انہوں نے کل پکڑا پولیس نے, کس چیز کے لیے؟ جی پروٹیسٹ کر رہا تھا باہر. پروٹیسٹ کس کر رہا ہے کہ یہ ایک بددیانت دار الیکشن کمشنر نے جو فیصلہ دیا ہے, یہ کسی بھی قانون, کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ کبھی اس طرح کا احمقانہ فیصلہ کوئی دے سکتا ہے, کسی سے پوچھ لیں. اور اس کے پروٹیسٹ کر رہا ہے, اور اس کے اوپر یہ صالح محمد کی تصویر ہے, اس کے گلے میں انہوں نے اسلام آباد پولیس نے وہ ڈالا ہوا ہے جس طرح کہ یہ کوئی ملک کا بڑا مجرم ہے. یہ MNA ہے جس سے انہوں نے یہ بھی تصویر کھچائی ہے. اور میں دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی ٹیم کو خاص طور پہ آج مبارک دینا کہ FATF میں پاکستان کو جو گرے لسٹ میں ڈلوایا تھا انہوں نے, نون لیگ نے, اس میں سے میری ٹیم, جس میں حماد اس کے کیپٹن تھے, حماد اظہر, اور سارے اداروں نے مل کے ٹیم ورک کر کے بڑی محنت سے, اور یہ بڑی پاکستان کے لیے خوشائن چیز ہے کہ آج ہم FATF سے نکل گئے. سے ہوں, میرا 2 پارٹ کوشچن ہے آپ سے. ایک طرف ملک کا سیاسی ٹیمپریچر جو ہے بہت زیادہ ہے, دوسری طرف شہباز شریف تواتر کے ساتھ, تسلسل کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رکن نے, ایک عہدیدار نے یہ کہہ بھی دیا کہ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں. آپ سے ایک تو تصدیق کرنا چاہوں گا. دوسرا سر, جو آپ خود یہاں پہ اسی نشست میں فرما چکے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن ہو بھی نہیں رہے, تو سر قوم یہ جاننا چاہتی ہے, جن حلقوں میں ہم گھومتے ہیں, کہ کتنے % آپ پر امید ہیں کہ جو بیک ڈور پہ مذاکرات ہو رہے ہیں اس سے بغیر لانگ مارچ کے نتیجہ نکل سکتا ہے؟ تھینک یو. دیکھیں, مذاکرات خیر بیک ڈور چینل سے تو بات چیت ہمیشہ ہوتی رہتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ بات چیت کرتی ہیں, لیکن مجھے کوئی نہیں نظر آ رہا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. کیونکہ مذاکرات کس چیز کے لیے, ہم نے کس چیز کے لیے کرنے ہیں؟ ہم الیکشن چاہتے ہیں, الیکشن چاہتے ہیں ملک کے لیے. الیکشن چاہتے ہیں کہ یہ چور جو اپنے سارے بار کیسز ختم کرتے جا رہے ہیں, 1100 ارب روپے کے ملک میں ڈاکہ جو مارا وہ کیسز سارے نکال رہے ہیں, ملک نیچے جا رہا ہے, تو ہم الیکشن چاہتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں برطانیہ میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں, برطانیہ کے اندر وہ ان کی پرائم منسٹر نے ریزائن کر دیا. کنزرویٹو پارٹی کی میجورٹی ہے, وہ کچھ سازش کے تحت نہیں آئے, وہ ایک پورے الیکشن پروسیس سے آئے ہوئے ہیں, بھاری اکثریت ہے ان کی. اپوزیشن کہہ رہی ہے الیکشن کرواؤ, حالانکہ صرف ان کی اندر پارٹی کی ایک پرائم منسٹر نے ریزائن کیا تو دوسری الیکٹ ہو سکتا ہے. یہاں سازش کے تحت آئے, 25 کروڑ روپیہ وہاں سندھ ہاؤس کے اندر پیسہ چلا, جنہوں نے لوٹے بنائے. الیکشن کمیشن کو کوئی فکر نہیں تھی تب
کہ اتنا بڑی کرپشن چل رہی ہے, آپ لوگوں کے ضمیر خرید رہے ہیں, اور پھر آ کے اکانومی انہوں نے تباہ کر دی, اور پھر اپنے کرپشن کیسز بچا رہے ہیں جو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے جمہوریت میں کہ آپ قانون بنائیں اور اس سے خود ہی فائدہ اٹھا لیں, یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہیں. وہ مذاق ہو رہا ہے. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں الیکشن کرواؤ کیونکہ ایک ہی راستہ ہے اس وقت جب پاکستان تیزی سے دلدل میں نیچے جا رہا ہے, ایک ہی طریقہ ہے اس میں سے نکالنے کا. تو ہمارے لیے کوئی مذاکرات صرف ادھر تک اہمیت ہے کہ الیکشن ہو, لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروانے. خاص طور پہ اتنی کوشش کر کے انہوں نے تیار ہمارے کمزور سے کمزور حلقوں پہ الیکشن, جب وہ بھی ہار گئے ہیں تو مجھے اب کوئی امید نہیں ہے الیکشن کی. اور انشاءاللہ میرے خیال میں جمعے کو میں اناؤنس کر دوں گا اپنی ڈیٹ لانگ مارچ کی. جمعے کو اناؤنس کر دوں گا کس دن نکل رہے ہیں ہم. شہباز شریف نے سر جو کہا کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. شہباز شریف کی اس کا وہ تو کہتے ہیں ڈکی میں بند کر کے وہ جا کے اس کو آرمی ہاؤس لے کے جایا کرتے تھے. اعجاز الحق کا اپنی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ڈکی میں چھپ کے یہ اس کو لے کے جاتے تھے. اس سے میں کیا بات کروں گا جی. اسی پریس کانفرنس کے دوران ہے کہ ایک اور مقدمہ آپ کے اوپر ہو گیا. آپ کہتے ہیں کہ کوئی رہ تو نہیں گیا, ابھی ایک دام قتل والا رہ گیا تھا تھانہ سیکریٹریٹ میں, وہ بھی ہو گیا ہے. تو 24 کے قریب مقدمات میں ضمانتیں آپ لے چکے ہیں. اب یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا آپ کی؟ جب تک لانگ مارچ کی کال نہیں آئے گی تو آپ کو تو یہ پکڑنے کی پوری کوشش کرتے رہیں گے, نیا نیا مقدمہ درج ہوتا رہے گا. ابھی الیکشن کمیشن والا بھی باقی ہے. یہ جو نیا ہوا ہے تھانہ سیکریٹریٹ میں, اس تو پہ کیا اگر یہ مجھے پکڑ لیں گے تو یہ لانگ مارچ نہیں ہوگی؟ یعنی کیا لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ وہ تو دیکھیں, اس وقت یہ ہے کہ ہم منظم طریقے سے پروٹیسٹ کرتے ہیں, ہم قوم کو اکٹھا کرتے ہیں. کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے. یہ میں چیلنج کرتا ہوں, یہ جو 55 جلسے ہوئے ہیں جو میرے 5-6 مہینے میں, یہ چیلنج کرتا ہوں کوئی ذرا دیکھیں اتنے بڑے کبھی جلسے ہوئے ہیں پاکستان میں. تو قوم تو ادھر کھڑی ہے. تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ منظم طور پہ احتجاج ہو, یا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا کی طرف چلا جائے یا کیوس ہو جائے؟ کیونکہ دونوں ہونا, اگر یہ منظم احتجاج کا راستہ روکیں گے تو کیوس ہو جائے گا. قوم تو تیار کھڑی ہے, قوم تو یہ ملک ہی بند ہو جائے گا. تو یہ فیصلہ کر لیں کیا چاہتے ہیں. سے سر میرے 2 سوال ہیں آپ سے. پہلا سوال کہ سینیٹر سیف اللہ نیازی, ان کے حوالے سے بھی آپ کی ایک سٹیٹمنٹ آئی, اس کے بعد پی ٹی آئی کا کوئی بیان نہیں آ رہا. آیا وہ گھر واپس آ گئے ہیں, کہاں پر ہیں؟ کوئی تحریک انصاف کے وہ ظاہر سینئر رہنما ہیں. اور دوسری چیز کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے, کیا الیکشن کمیشن کے اوپر حکومت کا دباؤ ہے یا کسی اور کا؟ کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے. دیکھیں, الیکشن کمیشن کی میں سیدھی آپ کو بات بتا دوں, یہ اتنا بزدل آدمی ہے, کیونکہ جو اخلاقی طور پہ آدمی کمزور ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہی بزدل ہے. اس کے کیسز بھی ہیں, جو پیٹرولیم منسٹری میں یہ سیکٹری تھا تب سے بھی اس کے اوپر کہانی ہے. تو یہ تو خود فیصلہ کر سکتا ہی نہیں تھا. یہ جو فیصلہ ہے یہ خود کر ہی نہیں سکتا تھا. یہ اس کو پیچھے سے حکم ملا ہے. اب پیچھے سے حکم, خیر شریف خاندان کا تو سب کو پتہ, ان کا گھر کا یہ نوکر ہے, لیکن اور کس نے اس کو پیچھے سے بوٹ لگایا ہے, یہ اب یہ دیکھنے والی بات ہے, یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. لیکن یہ خود نہیں فیصلہ کر سکتا تھا. سیف اللہ, وہ اصل میں ہم اپنی مارچ کی تیاریاں کر رہے ہیں, تو ہم کئی لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ انڈر گراؤنڈ رہیں تب تک, جب تک انڈر گراؤنڈ ہے. جی سر, لانگ مارچ کے حوالے سے آپ بار بار کہتے ہیں کہ قوم تیاری کرے, پریپریشنز کرے. سر کیا پریپریشنز ہیں؟ کیسا لانگ مارچ ہوگا؟ کیا کوئی نیا سرپرائز ہوگا؟ اس کے اوپر تھوڑی سی. مختلف ہوگا باقی مارچز سے, بالکل مختلف ہوگا. ہم اسپیشلسٹ ہیں مارچز کے, ہمیں پورا تجربہ ہے اس کا. لیکن مجھے جو اس میں سب سے بڑی اس باری مختلف چیز نظر آ رہی ہے کہ میں نے قوم کی کبھی بیتابی نہیں دیکھی مارچ کے لیے جو اس مارچ کی ہے. یعنی کیونکہ میں تو اپنے ایک انداز اپنی پوری پلاننگ کے تحت چل رہا ہوں نا, لیکن قوم اس وقت بیتاب ہے. ہر جگہ سے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی اب کب نکل رہے ہیں. عام لوگ, میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ عوام بہت تنگ ہے ان سے. تو وہ انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں, میرا یہ انداز ہے, کامیابی اللہ دینے والا ہے. میرے نہیں خیال میں اس سے بڑا کبھی پروٹیسٹ پاکستان کی تاریخ میں ہوگا. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی
जिस तरह आपने कहा कि कौम बेताब है, कल भी लोग आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आने पर सड़कों पर निकले और आपके जो बहुत ज़्यादा जो आपके लोग हैं, कारकुन हैं, वो शायद यही समझ रहे थे कि अब हम रोड्स पर आ गए और अब लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाएगी। आप सर 25 को भी नहीं चाहते थे कि ब्लड शेड हो। अभी बातचीत का अगर आगाज़ हुआ है किसी स्टेज पर, तो क्या आप ये चाहेंगे कि लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही ना पड़े, ये बातचीत से मसला हल हो जाए?